حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام عبد الکعبہ تھا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام عبداللہ دیا. گویا اسلام میں سب سے پہلا نام جو تبدیل ہوا ہے جسے حضور علیہ السلام نے تبدیل کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. اس میں بھی پہلے ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے آپ کو عتیق کا لقب دیا اور یہ عتیق کا جو لقب ہے یہ بھی اسلام میں سب سے پہلے آپ کو ملا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی کو لقب دیا ہو تو سب سے پہلے لقب پانے والے ابو بکر ہیں. ابو بکر یہ بکر کہتے ہیں اس شخص کو جو خوبیوں میں تنہا اور یکتا ہو، اسی لیے انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی مثال آپ تھے. تمام خوبیاں انہیں میں جمع تھیں اور وہ سب خوبیاں وہ باقی اوروں میں اس انداز سے پوری کامل اور مکمل طور پر جمع نہیں تھی. صحابہ میں انبیاء کی شان اپنی ہوتی ہے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اور عتیق بھی انہیں اسی لیے کہا کہ عتیق کا معنی بھی خوبصورت ہے. یا عتیق کہتے ہیں آزاد کو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تعتیق اللہ من النار کہ تم آگ سے آزاد ہو. اور اسی طرح بہت ساری خرافات، رسوم اور بد اخلاقیاں ان سے بھی ابو بکر آزاد تھے، یعنی انہیں وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. باوجود اس کے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ دولت مند تھے. آپ کے پاس بہت بڑی دولت تھی، عرب کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن آپ خوش اخلاق تھے. یعنی عموماً دولت ہو تو خوش اخلاقی نہیں ہوتی، لیکن ابو بکر دولت کے ہونے کے باوجود خوش اخلاق بھی ہیں. اور پھر آپ کی رائے بھی بہت اچھی ہوتی تھی اور آپ کا مشورہ بھی بڑا جان دیدہ ہوتا تھا. اور لوگ آپ سے آ کر اپنی نجی زندگی کے بارے میں، کاروباری زندگی کے بارے میں، دیگر معاملات میں اور اپنے گھر کے معاملات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لیتے تھے. اور آپ کی مجلس ہمیشہ آباد رہتی تھی کہ اس مجلس میں کھانے پینے کا انتظام بھی رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی خدمت خلق بھی ہو رہی ہے. اور اسی طرح ابو بکر کی خوبی سخاوت بھی تھی کہ مال وہ غریبوں پر خرچ ہو رہا ہے، محتاجوں پر خرچ ہو رہا ہے، مسکینوں پر خرچ ہو رہا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ ہو رہا ہے، بیواؤں پر خرچ ہو رہا ہے. دین پر سارا مال خرچ کر دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. جس طرح عموماً یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا بھی ہے کہ حضور علیہ السلام سے جب آپ نے اعلان فرمایا کہ سب اپنے گھر سے مال لے کر ہو جیش الاسرہ میں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آج میں نے سوچا کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. اب عمر کہتے ہیں میں نے مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کو دے دیا، آدھا لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کی ساری صفائی کر کے ہر چیز لے آئے. حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا، سارا کچھ لیا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ہم ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتے. یہ ابو بکر جو ہے یہ تنہا اور یکتا اور فردا ہے اپنی خوبیوں میں، ہم ان سے آگے نہیں نکل سکتے. اور ہر دل عزیز بھی تھے. ابو بکر کو ہر ایک چاہتا ہے، وہاں کے بڑے لوگ بھی چاہتے ہیں، چھوٹے لوگ بھی چاہتے ہیں، بچے بھی چاہتے ہیں، عورتیں بھی چاہتی ہیں، اور ہر ایک ابو بکر سے محبت رکھتا ہے، ہر دل عزیز ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی تھی کہ آپ خواب
خوابوں کی تعبیر کے بہت ماہرین میں سے تھے۔ حضور علیہ السلام کے بعد امت میں خواب کی تعبیر دینے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پھر ہمارے یہاں جو ہے اگلی صدیوں میں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تشریف لائے، جن کی اس وقت تعبیر الرؤیا خواب کی جو کتاب ہے وہ چل رہی ہے، کہ وہ بہت ماہر تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خواب کی تعبیر میں اہم ترین حصہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ ان سے لوگ آ کر خواب پوچھتے، اس کا علم رکھنا، درست تعبیر دینا، اس پر صحیح رائے پیش کرنا، یہ بھی ایک خوبی اور کمال ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی بہت ماہر ہیں، اور اسی طرح نسب ناموں میں بھی بہت ماہر تھے۔ عرب کے تمام نسب حضرت ابو بکر صدیق کو زبانی یاد تھے، اور ہر خاندان کی خوبیاں اور ان میں موجود خامیاں یہ بھی ابو بکر صدیق کو یاد تھی۔ ہاں، عادت یہ تھی کہ خاندان کی خوبیوں کا تذکرہ تو کرتے تھے، لیکن کسی خاندان کی خامیوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ نساب میں جو ماہرین میں سے ہیں، ان میں ایک جو ہے حضرت عقیل ابن ابی طالب بھی ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ یہ بھی باہر نسب تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نسب کا جو سلسلہ نسب ہے، اس کی جو تعلیم ہے میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی۔ اور اچھا، ان کی عادت یہ تھی کہ یہ خاندانوں کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بیان کر دیتے تھے، خامیاں بھی بیان کر دیتے کہ فلاں خاندان میں یہ خامی ہے، فلاں خاندان میں یہ خامی ہے۔ ہر ایک خاندان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، تو یہ اس کو بھی بیان کر دیتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سب سے پہلے سچ اللہ کی نبی لے کر آئے، جو ایمان لے کر آئے، جو نبوت کا سلسلہ آپ کو نصیب ہوا، وہ سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے بھی ابو بکر صدیق، اس پر ایمان لے کر۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے کہ